بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امت کی نظریاتی بیماریوں کے معالج علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مکمل طور پر قرآن کے بیان کی تشریح ہے۔ حجازی فقر سے حصہ رکھنے والے اولیاء اللہ میں سے کسی بھی اولیاء اللہ کا کلام ہو یا ابن آدم کی اصلاح کے لیے اس کلام کے مغز کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ کو زبان کے ہلانے اور آواز نکالنے کی اگلی سطح یعنی عمل کے ذریعے ظاہر کریں۔ اسی مقصد کے لیے انعام یافتہ ہستیوں سے مدد لینا اولین شرط ہے، ورنہ طوطے کی رٹ کے سوا بھلائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم صدیوں پر محیط اپنے ماضی میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہر گزرے وقت سے زیادہ آنے والے دن میں فاتحہ کا ورد جاری و ساری ہے۔ ہم الفاظ ادا کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک تعریف سے بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ ہم ذات واحد کے لیے رحمان اور رحیم کے طور پر الفاظ ادا کرتے ہیں، مگر تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی ان صفات میں نظر نہیں آتا۔ ہم باادب کھڑے ہو کر اس ذات واحد سے التجا کرتے ہیں، لیکن ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ کہ جس پر چلنے والے اس سیدھی راہ پر باعمل ہونے کی وجہ سے انعام یافتہ ہوئے، اور ساتھ ہی ہم اپنی بچت کے لیے یہ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے پیدا کردہ راستوں سے بچا کے رکھ جن پر تیرا غضب ہوا۔ قرآن کے بیان میں واضح ہے کہ جو گروہ ہوئے وہ ہم میں سے نہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ عمل کے لیے قدم اٹھانا ہی ابن آدم کے لیے مشکل ہے، اس لیے ابن آدم کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا شک و شبہ ہی ہے، جو انعام یافتہ کے ذریعے حکمت خبر کثیر سیکھنے کی بجائے شک و شبے کے گھڑے ہوئے تحلیل کو صراط مستقیم تصور کرتی ہے۔ ملت اسلامیہ میں الگ الگ تخیل رکھنے والے بے شمار مذہبی جماعتوں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ ان سب جماعتوں کی زبان پر قرآن کریم کے بیان کے الفاظ ہی ہیں، لیکن ان سب جماعتوں کے رسم و رواج اور طریقے الگ الگ ہیں، جو مکمل طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منافی ہیں۔ ایسے جرم کی سزا میں ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے مقتدین کو خوف و ہراس میں دبا کر رکھتے ہیں کہ خبردار، اس نظریے کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ جن نعمت یافتہ ہستیوں کا ذکر سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے حقیقی معنی کے طور پر خطاب فرمایا، یہ فرقہ پرست اپنے وسوسوں والے تحلیل کی بنیاد پر ان پاکیزہ ہستیوں پر کفر کے فتوے جیسی گھٹیا بہتان تراشی کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں کہ سلامتی والی راہ صرف ہم ہی دکھانے والے ہیں، حالانکہ ان کا کردار واضح ثبوت پیش کرتا ہے کہ یہ لوگ ایک ملت کو توڑ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے واضح طور پر توحید کا انکار کرتے ہیں، اور توحید کا انکار ہی دراصل شرک ہے، جس کی سزا کسی صورت معاف نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے نعمت یافتہ ہستیوں کے بارے میں ہی خودی سے خود آگاہی اپنی پہچان پانے والے مرد کے جمال اور جلال کو فرمایا ہے اور باقی سب کو تفسیر فرمایا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی شان و شوکت کا تو منکر نہیں ہوں، لیکن میں اس عید کی شان و شوکت کو قبول کرتا ہوں کہ جس کی تکبیریں شک و شبہ کے غلام کے ذریعے ادا نہ ہوں، بلکہ شک و شبے کی زنجیروں کی غلامی سے نکلے ہوئے آزاد مرد کے ذریعے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فلسفے پڑھ کر کتابوں کے انبار لگانے والے فلسفی میری آواز کی کیا پہچان کریں گے؟ وہ عقل کے گھرے ہوئے شکوک و شبہات کے چنگل سے آزاد نہیں ہیں، جبکہ میری آواز کی بنیاد عشق کے جنون کے ذریعے ہے۔ فرماتے ہیں، دین مجھ کو اندر کتاب اے بے خبر، علم و حکمت از کتاب دین از نظر۔ ترجمہ، اے بے خبر، دین فطرت کتابوں کے اندر تلاش نہ کر، علم اور حکمت کی باتیں تو کتابوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن دین فطرت کی پہچان صرف اور صرف خودی سے آگاہی رکھنے والے آزاد مرد کے جمال اور جلال والی کتاب کے ذریعے ممکن ہے۔ اس راز
کھلنے والی کتاب کے سوا سب تفسیریں تو ہیں، لیکن دین فطرت کی پہچان ناممکن ہے۔ حق ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خودی سے مرد خود آگاہی کی رہنمائی اور مشوروں کے مطابق ریاست پاکستان کے قوانین اور نظام کو ترتیب دے کر دنیا کے سامنے پھر سے ایک خوبصورت مثال قائم کریں، آمین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال کہ یہ کتاب ہیں باقی سب تمام تفسیریں۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں۔ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنون کی تدبیریں۔